اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات کا دوسرا حصہ آج بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، تمہارے فقر و فاقہ کی وجہ سے میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی شان کے مطابق اس کی تعریف کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ میں ہے، تو اس کے بعد فرماتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حکیم والی پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اور مزید یہ مضمون ذکر کیا کہ تم اس بات کو بھی جان لو کہ جو عمل تم خالص اللہ کے لیے کرو گے تو اس طرح تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے اور اپنے حق کو محفوظ کر لو گے، لہٰذا تم اپنے قرضہ دینے کے زمانے میں یعنی دنیاوی زندگی میں جو تم نے کمایا ہے وہ سب اللہ کو دے دو اور اپنے سامنے ان کو بطور نوافل کے رکھو، یعنی جتنا مال خرچ کرنا فرض ہے وہ تو خرچ کرنا ہی ہے، مزید اور بھی خرچ کرو۔ اس طرح تمہیں شدید ضرورت کے وقت اور عین محتاجی کے زمانے میں اپنی ان کمائیوں کا اور دیے ہوئے اپنے قرضوں کا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر اے اللہ کے بندو، ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو تم سے پہلے دنیا میں تھے، وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں؟ وہ بادشاہ کہاں ہیں جنہوں نے زمین کو خوب بویا اور جوتا تھا، خوب کھیتی باڑی کی تھی اور سامان اور تعمیرات سے زمین کو خوب آباد کیا تھا۔ آج سب لوگ انہیں بھول چکے ہیں اور ان کا تذکرہ تک بلایا جا چکا ہے، لہٰذا آج وہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ کچھ بھی نہ تھے، اور ان کے کفر و ظلم کی وجہ سے ان کے گھر اور شہر ویران پڑے ہیں، اور وہ بادشاہ خود اس وقت قبر کی تاریکیوں میں ہے۔ کیا تم ان ہلاک ہونے والوں میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان میں سے کسی کی ہلکی سی بھی آواز سنتے ہو؟ تمہارے وہ ساتھی اور بھائی آج کہاں ہیں جن کو تم پہچانتے تھے؟ وہ ان اعمال کے بدلے کی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اور بدبختی یا نیک بختی دونوں میں سے کسی ایک کی جگہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے کسی مخلوق کے درمیان کوئی ایسا نسب کا رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے خیر دے اور اس سے برائی کو دور کرے۔ اللہ سے یہ باتیں تو صرف اس کی اطاعت اور اس کے حکم کے پیچھے چلنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ راحت نہیں ہے جس کے بعد جہنم ہو، اور وہ تکلیف نہیں ہے جس کے بعد جنت ہو۔ میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حضرت نعیم بن نمحہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن حکیم جیسی حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کرتے ہیں، اور مزید یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اس قول میں کوئی خیر نہیں جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اور اس مال میں کوئی خیر نہیں جسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس کی نادانی اس کی بربادی پر غالب ہو، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرے۔ حضرت عاصم بن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دوسرا بیان نقل کیا جیسے ہم نے
ابھی ذکر کیا۔ پھر حضرت عاصم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جس سے مقصود صرف ان کی ذات عالی ہو، لہٰذا تم اپنے اعمال سے صرف اسی کی ذات کو مقصود بناؤ، اور اس کا یقین رکھو کہ تم جو عمل خالص اللہ کے لیے کرو گے تو یہ ایک نیکی ہے جو تم نے کی ہے، اور بڑا حصہ ہے جسے حاصل کرنے میں تم کامیاب ہو گئے ہو، اور یہ تمہاری ایسی آمدنی ہے جو تم نے اللہ کو دے دی ہے، اور یہ قرض ہے جو تم نے فانی دنیا کے دنوں سے لے کر ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کے لیے آگے بیچ دیا ہے، اور یہ قرض تمہیں اس وقت کام آئے گا جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، جو تم میں سے مرے گا ان سے عبرت حاصل کرو، اور جو تم سے پہلے تھے ان کے بارے میں غور کرو کہ وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں، ظالم اور جابر لوگ کہاں ہیں، اور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے میدان جنگ میں لڑنے اور غلبہ پا لینے کی تذکرے ہوتے تھے۔ زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا، آج ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہے، اور اب تو ان کی تذکرے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے۔ اور وہ بادشاہ کہاں ہیں جنہوں نے زمین کو خوب بویا اور اسے ہر طرح آباد کیا تھا، اب وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی لوگ بھول چکے ہیں، اور ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ وہ کچھ نہیں تھے۔ غور سے سنو، اللہ نے ان کی خواہشات کا سلسلہ تو موت کے ذریعے سے ختم کر دیا ہے، لیکن گناہوں کی سزا کا سلسلہ باقی رکھا ہوا ہے۔ وہ دنیا سے جا چکے، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے وہ تو اب ان کے ہے، لیکن جو دنیا ان کے پاس تھی اب وہ دوسروں کی ہو گئی ہے۔ اب ہم ان کے بعد آئے ہیں، اگر ہم ان سے عبرت حاصل کریں گے تو نجات پالیں گے، اور اگر ہم دھوکے میں پڑے رہے تو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ کہاں ہے وہ حسین و جمیل لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور وہ اپنی جوانی پر اکڑتے تھے؟ اب وہ مٹی ہو چکے ہیں، اور جن اعمال کے بارے میں انہوں نے کمی بیشی کی تھی اب وہ اعمال ان کے لیے حسرت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ یہ زمین میری ہے، یہ پیسے میرے ہیں، یہ جائیداد میرے ہے، لیکن آج ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہت سے شہر بنائے تھے اور شہروں کے ارد گرد بڑی مضبوط دیواریں بنائی تھی، اور ان میں عجیب و غریب چیزیں بنائی تھی، اور بعد میں آنے والوں کے لیے وہ ان شہروں کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اب ان کے رہنے کی جگہ ویران پڑی ہوئی ہے، اور وہ خود قبر کی اندھیروں میں ہے۔ کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی ہلکی سی بھی آواز سنتے ہو؟ تمہارے وہ بیٹے اور بھائی کہاں ہیں جنہیں تم پہچانتے ہو؟ ان کی عمریں ختم ہو گئی، اور جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے اب وہ ان اعمال کے پاس پہنچ گئے ہیں اور وہاں ٹھہر گئے ہیں، اور موت کے بعد بدبختی یا نیک بختی والی جگہ ان کو مل گئی ہے۔ غور سے سنو، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے اور اس کی کسی مخلوق کے درمیان کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے خیر دے اور اس سے برائی کو ہٹا دے۔ اللہ سے تعلق تو صرف اطاعت سے ہے اور اس کے حکم کے پیچھے چلنے سے بنتا ہے، اور اس بات کو جان لو کہ تم ایسے بندے ہو جنہیں ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ غور سے سنو، وہ راحت نہیں جس کے بعد جہنم ہو، اور وہ تکلیف نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان اکثر یہ فرمایا کرتے تھے
کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں اور موت کے بعد کے اکرام کا اس سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ میری اور تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، جنہیں اللہ نے حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا، تاکہ جو شخص زندہ ہے وہ اسے ڈرائے اور کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ میں آپ لوگوں کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے اس دین کو مضبوطی سے پکڑو جو اس نے تمہارے لیے شریعت بنایا اور جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی، اور کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد ہدایت اسلام کی جامع بات یہ ہے کہ اس آدمی کی بات سنی اور مانی جائے جس کو اللہ نے تمہارے کاموں کا والی اور ذمہ دار بنایا ہے، جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی والی اور ذمہ دار کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ جو حق اس کے ذمے تھا وہ اس نے ادا کر دیا، اور اپنی خواہش کے پیچھے چلنے سے بچو، اور جو آدمی خواہش کے پیچھے چلنے سے، لالچ میں پڑنے سے اور غصہ میں آنے سے محفوظ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اترانے سے بچو، اور اس انسان کا کیا اترانا جو مٹی سے بنا ہے، اور ان قریب مٹی میں چلا جائے گا، پھر اسے کیڑے کھا جائیں گے۔ آج وہ زندہ ہے اور کل وہ مرا ہوا ہوگا۔ ہر روز اور ہر گھڑی عمل کرتے رہو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور صبر کرو، کیونکہ ہر عمل صبر کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور چوکنے رہو کیونکہ چوکنا رہنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور عمل کرتے رہو کیونکہ عمل ہی قبول ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے جس عذاب سے ڈرایا ہے اس سے ڈرتے رہو، اور اللہ نے اپنی جس رحمت کا وعدہ کیا ہے اسے حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ تمہیں سمجھا دے گا، اور بچنے کی کوشش کرو، اللہ تمہیں بچا دے گا، کیونکہ اللہ نے وہ اعمال بھی تمہارے سامنے بیان کر دیے ہیں جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، اور وہ اعمال بھی بیان کر دیے ہیں جن کی وجہ سے نجات پانے والوں کو نجات ملی، اور اللہ نے اپنی کتاب میں اپنا حلال اور حرام اور اپنے پسندیدہ اور ناپسند اعمال سب بیان کر دیے ہیں۔ اور میں تمہارے بارے میں اور اپنے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، اور برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی سے ملتی ہے۔ اور تم اس بات کو جان لو کہ تم عمل خالص اللہ کے لیے کرو گے تو اس طرح تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے، اور آخرت میں اجر و ثواب کے اپنے بڑے حصے کو محفوظ کر لو گے، اور قابل رشک بن جاؤ گے۔ اور جو اعمال تم نے فرائض کے علاوہ کیے ہیں انہیں اپنے آگے کے لیے نفل بنا لو۔ اس طرح تم جو اللہ کو اعمال کا قرضہ دو گے اس قرضے کا تمہیں آخرت میں پورا بدلہ ملے گا، جبکہ تمہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی۔ پھر اللہ کے بندو اپنے ان بھائیوں اور ساتھیوں کے بارے میں سوچو جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے، اب وہ ان اعمال کے پاس پہنچ گئے ہیں اور وہاں ٹھہر گئے ہیں، اور موت کے بعد بدبختی اور خوش قسمتی کی جگہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے اور اس کی کسی مخلوق کے درمیان کوئی نسب کا رشتہ نہیں جس کی وجہ سے اللہ اسے خیر دے یا اس سے کوئی برائی ہٹا دے، بلکہ یہ باتیں تو صرف اللہ کی اطاعت سے اور اس کے حکم کے پیچھے چلنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور وہ راحت نہیں جس کے بعد جہنم کی آگ ہو، اور وہ تکلیف نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں، اور میں تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔
اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سامنے روئے اور صحابہ سے فرمایا اپنے نبی پر درود بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا جسے اللہ نے دنیا میں بہت نعمتیں دی تھی اور اسے رزق میں خوب وسعت دی تھی اور اسے جسمانی صحت کے نعمت بھی دی تھی، لیکن اس نے اپنے رب کی ناشکری کی تھی۔ اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے آج کے دن کے لیے کیا کیا اور اپنے کون سے عمل آگے بھیجے؟ وہ کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہوا نہیں پائے گا۔ اس پر وہ رونے لگے گا اور اتنا روئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکام ضائع کرنے کی وجہ سے اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا۔ اس پر وہ خون کے آنسو رونے لگے گا۔ پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا، جس پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت کہا جائے گا۔ پھر اللہ کے احکام ضائع کرنے پر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا، جس پر وہ اونچی آواز سے روئے گا اور اس کی آنکھیں نکل کر اس کے رخساروں پر آ گریں گی، اور دونوں آنکھوں میں سے ہر آنکھ 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی ہوگی۔ پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو کر کہے گا اے میرے رب مجھے دوزخ میں بیچ دے اور مجھ پر رحم فرما کر مجھے یہاں سے نکال دے۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں بیان کیا ہے انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ سورہ توبہ۔ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ اس طور پر نصیب ہوئی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ بڑی رسوائی ہے۔ حضرت محمد ابراہیم بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم تقوی اور پاک دامنی اختیار کرو تو تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور گھی ملنے لگے گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے، اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ سانس ہے تو چانس ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین موقع ہے اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنے کا اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کرنے کا۔ ہم اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ کو ضائع نہ کرے، اذکار میں گزارے، قرآن کی تلاوت میں گزارے، اور اپنے حسب توفیق رمضان میں جتنا ہو سکے، رمضان کے بعد جتنا ہم سے ہو سکے، ہم اپنے ارد گرد اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان جنت سے بہت میلوں دور ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، اپنی بہنوں کا حق دیا کرے، اپنے بڑوں کا ادب کرے، اپنے بزرگان کا ادب کرے، اپنے نمازوں کی پابندی کرے۔ یہ موت یہ ہم پر کبھی بھی آ سکتی ہے اور کہیں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ موت بے خبر ساتھی ہے، یہ پوچھ کر نہیں بلکہ اچانک ہی آنے والا ساتھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔